صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى آله وصحبه الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام جاننے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے چلتے ہیں بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا النجم الثاقب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار روشن ستارے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد ابی بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی پیروی کرنا، اور فرمایا کہ میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ ناظرین کرام، آج ایک انتہائی ممتاز شخصیت کا تذکرہ پاک ہے کہ جن کی بارگاہ میں ہم نہ صرف ہدایت پیش کریں گے بلکہ ان کے غلاموں کے رجسٹر میں اپنا نام بھی انشاءاللہ شامل کروائیں گے۔ ایک ایسی ہستی ناظرین جو ظاہر ہے بنو ہاشم کے ستارے ہیں، ایک ایسی ہستی کہ جن کو دنیا عظیم فقیہ، عظیم محدث، الحبر الامہ اور امام المفسرین کے نام سے جانتی ہے، اور اس سے آگے ناظرین رہتی دنیا تک ایک ایسا ٹائٹل آپ کے نام کے ساتھ لگا ہے جس ٹائٹل کو میں جب پڑھتا ہوں تو میرے دل میں ایک عجیب حلاوت پیدا ہوتی ہے کہ آپ کو دنیا ترجمان القرآن کہہ کے پکارتی ہے۔ اچھا، یہاں رک کے ذرا سے ابتدا میں بات سمجھاتا ہوں، پھر اس کے بعد میں آگے بڑھوں گا۔ دیکھیے، بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، آج دنیا میں کسی منصب پہ اگر کوئی شخص بیٹھا ہو اور وہ بالواسطہ سامنے نہ آنا چاہتا ہو، بلا واسطہ سامنے نہ آنا چاہتا ہو، بالواسطہ سامنے آنا چاہتا ہو، یعنی انڈائریکٹلی سامنے آنا چاہتا ہو، ڈائریکٹلی نہ آنا چاہتا ہو، تو اپنے کسی ترجمان کو وہ کھڑا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میری بات لوگوں تک پہنچا دو۔ بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں ناظرین، اب منصب کو آپ بڑھاتے چلے جائیں، یعنی عام مشیر سے لے کے منسٹر تک، منسٹر سے لے کے وزیر اعظم تک، صدر پاکستان تک، پھر اس سے آگے آپ اور آگے چلے جائیے۔ یہ انسانوں کی بات ہے ناظرین۔ ذرا سوچئے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا انعام عطا کیا ہو، جن کو اتنا بڑا رتبہ عطا کیا ہو، جن کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور طفیل، کیونکہ انہی کے صدقے ملتا ہے ناظرین جو کچھ بھی ملتا ہے، ان کے صدقے اور طفیل یہ ٹائٹل میں نہ ہو کہ رہتی دنیا تک ہر مسلمان سر جھکا کر آپ کو ترجمان القرآن کہہ کے پکارے گا، یعنی دوسرے لفظوں میں اللہ کے کلام کے ترجمان ہیں، تو سوچیے ناظرین یہ کتنا بڑا مقام اور کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ وہ ہستی پاک ہیں جن کی ابتدائی تربیت توحید کے سائے میں ہوئی، جن کا بچپن رفاقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ان نوری حجروں میں گزرا جہاں کی مقدس خاک بھی ذروں کو آفتاب بنا دیا کرتی ہے۔ آپ کے خاندانی شرف کے بارے میں ناظرین اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا جناب عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور نظر ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں، ان کے جگر گوشے، اور ماں ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہ جن کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے بعد سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں شامل ہونے کا شرف نصیب ہوا کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضل و کمال کے اعتبار سے اپنے زمانے کے صف اول کے علماء میں شمار کیے جاتے تھے، جن کی ذات گرامی ایک ایسا صحیفہ تھی ناظرین جس میں تمام علوم و معارف جمع ہو گئے تھے، قرآن، تفسیر، حدیث، فقہ،
ادب و شعر و شاعری، فرائض، یعنی کون سا ایسا علم ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وافر مقدار میں فیض عطا نہ کیا ہو؟ بالخصوص ناظرین، کلام اللہ کی تفسیر و تعویل میں جو مہارت اور آیات قرآنی کے شان نزول اور ناسخ و منسوخ کے علم میں جو وسعت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی، شاید ہی کسی کے حصے میں آئی ہو۔ قرآن کی تفسیر میں پوری امت میں ان کا انتہائی بلند مقام اور مرتبہ تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے بہت اچھے ترجمان ہیں۔ اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، حتیٰ کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تفسیر کے بارے میں آپ ہی کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ یہ وہ مقام اور مرتبہ ناظرین جس کا کوئی ثانی ہی نہیں، اور کیوں نہ ہو ناظرین۔ اب میں جملہ ادا کرنے جا رہا ہوں عشق والا کہ جن کو گٹھی میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن مبارک عطا ہوا ہو کہ وہ لعاب دہن مبارک جو کھارے پانی میں مل جائے تو پانی کو میٹھا کر دے، وہ لعاب دہن مبارک جو کٹے ہوئے جسم پر لگے تو جسم کو جوڑ دے، اور وہ لعاب دہن مبارک جو ٹوٹی ہوئی ہڈیوں پر لگ جائے تو ہڈیاں جڑ جائیں ناظرین، وہ لعاب دہن مبارک اور دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میرے سرکار علیہ السلام نے آپ کو دعا دی تھی کہ اے اللہ اس کو دین کا فقی بنا اور تعویل کا طریقہ سکھا۔ یہ دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدر بن جائے تو آپ کا سینہ قرآن کے لیے کھل بھی جائے، اور بڑے بڑے اکابرین امت کا سر آپ کی بارگاہ میں خم بھی ہو جائے، یعنی پھر وہ بلندی عطا ہو جائے کہ قرآن کی تفسیر میں جو آپ کے شاگرد بن جائیں وہ امت کے امام کہلائیں۔ یعنی سوچئے ناظرین مقام اور مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ کیا عطا کرتا ہے کہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر جو تابعین کے نام قرآن کی تفسیر کے حوالے سے دنیا اسلام کے افق پر چمکتے ہیں ناظرین ستاروں کی مانند، وہ سب کے سب آپ کے شاگرد تھے، یعنی آپ کی شاگردی کے توسط سے اللہ تعالیٰ نے ان کو امت کا امام بنا دیا۔ اسی طرح ناظرین عرب کے گوشے گوشے میں ایک ایک دانہ چن کر علم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نے جمع کیا، اور امام عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مجلس سے پڑھ کر فقہ میں اکرم تر اور خشیت میں اعظم تر مجلس نہیں دیکھی۔ فقہ والے بھی ان کے پاس ہوتے، قرآن والے بھی ان کے پاس ہوتے، شعر والے بھی انہی کے پاس ہوتے، اور وہ اپنے علم کی وسیع تر وادی سے ہر ایک کی علمی پیاس کو بجھایا کرتے تھے۔ اور ہمیں یقین ہے انشاءاللہ کہ کل بروز محشر جب دنیا میں دنیا کے تمام لوگ نفسی نفسی کر رہے ہوں گے اور پیاس کی شدت کے مارے تڑپ رہے ہوں گے، آج یہ تذکرہ پاک انشاءاللہ ان کا کل ہماری پیاس بھی ضرور بجھائے۔ ناظرین آغاز کرتے ہیں، جو شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہے، ممتاز عالم دین ہے، بزرگ شخصیت محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب۔ دوسری شخصیت پہلی مرتبہ ہمارے شو میں تشریف لائے ہیں، میں ان کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید بھی کہتا ہوں، ممتاز اسکالر محترم جناب پیر سید عارف بہاءالحق صاحب۔ اور آخری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین محترم جناب علامہ بدر الزماں قادری صاحب، اور انشاءاللہ آخر میں ملک کے ممتاز شناخہ محترم جناب محمد ظہیر عباس قادری صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آپ تینوں احباب کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پروفیسر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں، کیا کمال شخصیت ہے۔ میں تو یہ جو لفظ ہے ترجمان القرآن، میں تو اس کی سمجھ لیجئے کہ اس کی حلاوت کے اندر ہی کھویا ہوا ہوں کہ اللہ کے کلام کے ترجمان اللہ نے بنا دیا۔ ذرا آپ کی بنیادی تعارف، آپ کی ولادت پاک ذرا بتائیے لوگوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جنید اقبال صاحب، آپ نے بڑے شیریں لہجے میں دیکھنے والوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دروازے پر ڈالا ہے۔ یہ وہ مقدس جماعت ہے جس کے ایک ایک فرد کے لیے اہل ایمان کو، قیامت تک آنے والے مومنوں کو اللہ کا یہ فرمان یاد رکھنا چاہیے۔ سورہ الزمر میں آیا، فرمایا کہ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہ جماعت ہے جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ فرمایا وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہ ہیں صاحبان عقل، جن کو پروردگار عالمین نے اتنا خوبصورت سرٹیفکیٹ دے دیا ہو۔ اس جماعت کے جس فرد کا نام بھی اہل ایمان کی آنکھوں کے سامنے آئے
اس کے کان میں رس گھولے، اس کے دل میں اترنا چاہیے اور ان کا احترام سے ذکر سننا اور سنانا چاہیے۔ یہ ہمارا ایک شعار ہونا چاہیے بحیثیت مسلمان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ہاشم کے پڑپوتے، عبد المطلب کے پوتے، عباس کے بیٹے، رسول اللہ کے چچا زاد، کس کس شان کو آنکھ کھول رہے ہیں۔ کہاں کہ ایک طرف مدینۃ العلم ہے اور ایک طرف باب العلم ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرت میمونہ سلام اللہ علیہ آپ کی خالہ، کیا کیا نسبتیں ہیں، دیکھیں نا کیا نسبتیں۔ اب آپ نے جب اس دنیا میں قدم رکھا، ہجرت سے کوئی 3 سال پہلے آپ اس دنیا میں آتے ہیں اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ 13 سال کی عمر تک آپ کو ساتھ میسر آتا ہے۔ لیکن اس قلیل عرصے میں سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں جو بات اہل ایمان کو ہر وقت سامنے رکھنی چاہیے کہ ان کا خمیر اس انداز سے اٹھا ہے کہ والد عشق رسول میں نہائے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، اور اس کی کرنیں آپ پر جب پڑی ہیں۔ آپ ابھی دعا کا ذکر کر رہے تھے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی، لیکن یہ چھوٹی عمر میں کس انداز میں، وہ انداز آپ سامنے رکھیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنے کندھوں پر بھی بٹھا لیتے، اللہ اللہ، لعاب دہن بھی دیا، اور نظر تھی کہ میرا یہ شہزادہ، میرے خاندان کا یہ فرد علمی دنیا میں کیا نام پیدا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا مرحلہ آتا ہے کہ صرف آپ ان کے ساتھ ہیں، چھوٹے بچے ہیں، نماز کا وقت آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت عبداللہ بن عباس کو اپنی دائیں جانب اپنے ساتھ کھڑا کر کے نماز شروع کرتے ہیں، تکبیر فرمانے لگتے ہیں، وہ ایک قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ۔ پھر آپ، عبداللہ میں نے تمہیں یہاں کھڑا کیا، پھر تکبیر کہتے ہیں، پھر ایک قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ۔ 3 مرتبہ جب یہ ہوا تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ یہ کیا عرض کی، اور کیا خوب عرض کی۔ اللہ۔ جو بھی اس راز کو جان جائے گا قیامت تک اس کو ایمان کی لذت میسر آتی رہیں گی۔ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے برابر کیسے کھڑا؟ اللہ، بس یہی تو ادب ہے جو کہاں سے کہاں پہنچا گیا، یہی تو ایمان کی حلاوت ہے۔ اللہ اکبر۔ اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کو اس دعا سے نوازا کہ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل۔ اللہ اکبر۔ بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اس میں ایک بات اور پروفیسر صاحب، اپنا پیر صاحب، یہ بتائیے آپ خاص طور پہ کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فیضان آپ کو عطا ہوا، میں نے تو ابتدا میں تو اصل میں مسئلہ یہ، اللہ کرے کہ میں عشق کا آدمی ہو جاؤں، ورنہ میں تو عاشقوں کی جوتیوں کا صدقہ وصول کرتا ہوں۔ اصل بات یہ، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہے بس یہی ہے۔ تو جو سرکار علیہ السلام کا فیضان آپ کو عطا ہوا، پھر ایک اور بات کہ ساتھ ساتھ مولا کائنات کا فیضان بھی آپ کو عطا ہوا، تو یہاں سے رسالت کا فیضان عطا ہو رہا ہے، یہاں سے ولایت کا فیضان عطا ہو رہا ہے۔ ذرا بتائیے کہ معاملہ پھر کہاں جا کے پہنچا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم جنید صاحب، بات اصل میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کو جو سرکار کی بارگاہ میں اور مولا کائنات کی بارگاہ میں جو علمی فیضان ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو فیض حاصل ہوتا ہے یہ اس بندے کو حاصل ہوتا ہے جس نے ادب کا دامن پھیلایا ہوا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو ادب کی ایک کیفیت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کو ملی ہے، یہ اپنے والد گرامی سے ملی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے یہ کسی نے پوچھا کہ حضور آپ بتائیں کہ اللہ کے نبی بڑے ہیں یا آپ بڑے ہیں؟ ذرا چچا تو بڑا ہوتا ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ایک دن کا کمال نہیں ہے، ایک دن کی بات نہیں ہے، یہ پیچھے سے سلسلہ چلا رہا ہے۔ مکمل فرمائے نا، وہ بات ادھوری رہ تو گئی، کون بڑا ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ بڑے تو وہی ہیں لیکن میں چند سال پہلے پیدا ہو گیا۔ کیا ادب ہے، واہ۔ تو یہ ایک کیفیت تھی جو حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنے گھر میں ملی۔ اچھا، اسی بڑے کے جملے نے ان کے صاحبزادے کو آگے بڑھنے نہیں دیا۔ تو بس وہ یہ ہے کہ بس یہی کیفیت وہ لے کر
ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس، جن کو حضرت ابن عباس سے یاد کیا جاتا ہے اپنے والد صاحب کی نسبت سے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اور مولا کائنات کی بارگاہ سے فیض ملنا ان کا یقینی تھا، کیونکہ یہ چیز ان کے خاندان سے چلی تھی۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی خالہ حضرت ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ چونکہ آپ کی خالہ تھی اور خالہ کے گھر میں اکثر آنا جانا لگا رہتا ہے، تو وہ حضور سے کسب علم کا جو ایک ذریعہ بن گیا۔ آپ وہاں تشریف لے جاتے، اپنی خالہ سے ملاقات بھی ہو جاتی اور حضور کا دیدار بھی ہو جاتا۔ اچھا وہ ایک واقعہ بھی بتا دیجیے گا وضو والا پانی رکھنے کا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہاں تشریف لے گئے، تو سحری کا وقت تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ اٹھے قضاء حاجت کے لیے، تو آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس نے، کیونکہ بچپنا تھا، آپ نے پانی جو ہے نا وہ سرکار کے وضو کے لیے رکھ دیا۔ اب حضور علیہ السلام، مسلم شریف کی حدیث پاک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میمونہ آئیے پانی کس نے رکھا ہے؟ تو حضرت میمونہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے رکھا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ آپ فرماتے ہیں میں خود بول پڑا کہ یا رسول اللہ یہ میں نے رکھا ہے۔ اس وقت یہ ایک پانی رکھنے کا ایک بہانہ ہے اور سرکار کی بارگاہ سے ملنے کا ایک جواز بن گیا، ذریعہ بن گیا۔ قطع کلام کی معذرت، پانی رکھنے کا ایک بہانہ ہے، اصل تو اس کے ذریعے سے اس مقام پہ پہنچانا ہے۔ اب وہ سرکار کا اٹھنا وہ یہی ہے نا، جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی گود میں سونا ایک بہانہ ہے، اصل میں سورج پلٹانا اور یہ اثر کا لٹانا، اصل میں بات یہ تھی۔ آپ نے فرمایا اللہم فقہہ، امام مسلم اس چیز کو لکھا ہے، تو آپ نے فرمایا یا اللہ اس کو فقاہت عطا فرما۔ اب یہ جو لفظ ایسا ہے کہ اس میں قرآن حدیث سارے کے سارے علوم آ جاتے ہیں۔ کس چیز کی فقاہت؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے مطابق اس کی وضاحت نہیں فرمائی، یا اللہ جو بھی فقاہت ہے اس کو عطا فرما دے۔ اس کی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حدیث کے علم میں، قرآن کے علم میں، مغازی کے علم میں، وراثت کے علم میں، جو بھی آپ سے کوئی بحث کرتا نا، آپ اس حدیث کی برکت سے اس کو بیان فرما دیتے تھے۔ اور اس طرح بیان فرماتے تھے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم کسی اور سے مسئلہ پوچھتے تو تشنگی رہ جاتی تھی، لیکن جب وہی سوال حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھتے تو مجلس ختم ہونے سے پہلے وہ مسئلہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھ، وہ سوال نہ رہتا، جواب بن جاتا کیا۔ اور پھر مولا کائنات کو جو فیض ملا وہ بتائیے نا ذرا۔ یہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ سے آپ کو خصوصی ایک محبت تھی، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم خاندان نبوت ہیں، کیونکہ آپ کے چچا زاد ہیں، امزاد ہیں۔ اس حوالے سے بھی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ آپ حضرت ابو طالب کے صاحبزادے ہیں، اس نسبت سے ایک آپ کو بڑا پیار اور ایک بڑی محبت تھی۔ اور کئی مواقع پر، بلکہ ایک واقعہ کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کا دور پاک کسی نے پوچھا ہے اے عبداللہ آپ حضرت علی کی اتنی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں کون سا خود سے کرتا ہوں، میرے رب اور میرے رسول نے اتنی تعریف فرمائی ہے کہ کسی اور کو تعریف کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو فرمایا کہ میں اپنے الفاظ کے ساتھ حضرت علی کی تعریف نہیں کرتا، میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آپ کی شان بیان فرمائی ہے وہ اس قدر ہے کہ اپنے الفاظ کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اچھا خارجیوں کا رد بھی تو پھر دیکھیں نا، مولا کائنات نے فیض عطا کیا، فیض کا جام پلایا، اور پھر مولا کائنات نے کھڑا کیا کہ خارجیوں کا رد کرو۔ اور پھر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ، یہ تو ایک علیحدہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، آپ اس قدر اعتماد فرماتے تھے کہ آپ نے بصرہ کا والی مقرر فرمایا، اور اس دوران جب آپ بصرہ کے معاملات میں مشغول تھے تو آپ نے اس دوران کوئی ایسا کام اپنی مرضی سے نہیں کیا، بلکہ وہی کام کیا جو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ۔ بات آگے بڑھاتے ہیں علامہ صاحب، اب اس میں ایک جو اصل بات ہے، کیونکہ ظاہر ان کی شخصیت کا جو پہلو ہے وہ علمی مقام آپ کا، میں تو یہ جملہ اس وقت کہنا چاہتا ہوں، بلکہ جو نوجوان طبقہ ہمیں دیکھ رہا ہے وہ تو خاص طور پہ آج کے پروگرام میں لازمی ہمارے ساتھ شامل رہیں، کیونکہ ما فوق العقل بات ہے صاحب۔ آپ یہ سوچئے 13 برس کی عمر تھی آپ کی اور سرکار علیہ السلام نے پردہ فرمایا علامہ صاحب، اور آپ امام المفسرین، ترجمان القرآن رہتی دنیا تک، 13 برس کی کیا عمر ہوتی ہے؟ ذرا بتائیے لوگوں کو کتنا بڑا علمی مقام آپ کا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے، آپ بھی اور میرے محترم سکالرز بھی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں اگر میں دو پہلو جو ہے وہ پہلے بیان کر لوں، پھر آپ کی بات کی طرف آتا ہوں۔ حسان بن ثابت کے وہ اشعار اور خود عبداللہ ابن عباس کے اپنے اشعار اپنی ذات کے حوالے سے میں چاہتا ہوں ہدیہ ناظرین کر دوں۔ حسان بن ثابت فرماتے ہیں اذا مبن عباس بدا لک وجہہ
اگر ابن عباس عبداللہ ابن عباس اپنے چہرے کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے رائت لہو فی کل احوال فضل، تو وہ آپ کو سراپا فضل و علم و فضل دیکھیں گے اور با کمال دیکھیں گے. اگر آپ ظاہر کر دیں، فرماتے ہیں کفا و شفا ما فی النفوس فلم یدع، فرماتے ہیں واللہ سینوں میں اٹھنے والے سوالات کے جوابات کے لیے ان کی ذات ہی کافی اور شافی ہے، اور کوئی ایسا سوال جو سینوں میں اٹھے اور اس کا جواب آپ نہ دے پائیں، سوال ابھی سینوں میں محفوظ ہوتے ہیں اور آپ جواب پہلے عطا فرما دیتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ یعنی آپ کی نظر دوسروں کے قلوب پر بھی ہوتی ہے، اذہان پر بھی ہوتی ہے. فرماتے ہیں لذی عربۃ، اور انتہائی فضل و کرم والے ہیں، فی القول جد ولا حزل، اور کسی کو غیر سنجیدہ سوال یا مزاحیہ سوال کرنے کی حاجت ہی پیش نہیں آتی، اس قدر شافی جواب دیتے ہیں. سموت الی العلیا بغیر مشقت، فرماتے ہیں آپ آسمانوں کی بلندی تک پہنچ گئے بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی مشقت کے آپ نے آسمانوں کی بلندی کو چھو لیا. فنیلتا ذراحا لا دنی ولا وغلا، اور آپ فرماتے ہیں کہ آپ اس مقام تک ایسے پہنچے کہ آپ نے نہ کوئی خیانت کی اور نہ ہی کوئی ذلت آمیز کام کیا. آخر میں جو فرماتے ہیں بات بڑی قابل غور ہے، وہ اشعار بڑے قابل غور ہے. فرماتے ہیں خلقت خلیقا للمودۃ والندى، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سراپا محبت و مودت پیدا کیا اور سراپا مجسم پیدا فرمایا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تعریف دیکھ کون رہے، حسان بن ثابت فرماتے ہیں خلقت خلیقا للمودۃ والندى، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سراپا محبت و مودت پیدا کیا اور سراپا مجسم جو ہے سخاوت پیدا کیا. فلیجن فلم تخلق کہامن ولا جہلا، اور اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی آپ سے کوئی جہالت کا کام، نادانی کام سرزد ہونے ہی نہیں. اللہ اکبر. دیکھیں کیسی بات ہے کہ آپ کی پوری حیات میں آپ سے کوئی ایسا امر سر انجام ہی نہیں ہوا جس کے اندر نادانی پائی جائے. کیسے ہوتا لعاب دان مبارک جب آپ کے جسم اتھر کا حصہ بن گیا. بالکل بجا فرمایا. خود جب آپ کی بینائی جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے عمر کے آخری ایام میں، تو وہ آپ کے اپنے دو اشعار بڑے قابل غور ہیں. فرماتے ہیں ان یاخذ اللہ من عینی نورہما، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے میری دونوں آنکھوں کا نور لے لیا ہے، ففی لسانی و قلبی منہما نور، لیکن اللہ نے اس کے بدلے میری زبان اور دل پہ حکمت اور دانائی کے سرچشمے جاری فرما دیے ہیں. فرماتے ہیں قلبی ذکی، میرا دل ذکی ہے، عقلی غیر ذی دخل، اور میری عقل ایسی ہے جہاں خلل کا دخل ہی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں وفی فمی صارم کالسیف ماسور، اور میری زبان کی کاٹ جو ہے تلوار کی تیز دھار سے بھی زیادہ ہے، اور میں حق اور باطل میں اس طرح امتیاز کر سکتا ہوں. اللہ. اور آپ دیکھیے جیسے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ منصب عطا فرمایا تھا کہ آپ حبر الامہ ہیں اور مفسر اور امام المفسرین ہیں. آپ ان کی تفسیر دیکھیے کہ میں جب ان کی تفاسیر کی کچھ نکات کو دیکھتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں. وہ قرآن کریم کی سورۃ دخان کی آیت آتی فما بکت علیہم السماء والارض، کہ فرعون کے لشکر کے غرق ہونے پر نہ آسمان روئے نہ زمین. تو آپ سے پوچھا گیا یہ زمین و آسمان بھی روتے ہیں کبھی؟ تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں. مثال کتنی اچھی دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جب انسان بھوکا ہوتا ہے تو اس کے پیٹ سے جو ہے پیٹ سے اضطراب کی آوازیں پیدا ہوتی ہیں جب اس کو بھوک ہوتی ہے. فرمایا مومن مسلمان جب دعا مانگتا ہے تو دعا اوپر کو جاتی ہے، آسمان کی غذا بن جاتی ہے، سجدہ کرتا ہے اور تسبیح پڑھتا ہے تو زمین کی غذا بن جاتی ہے. جب مومن مسلمان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو آسمان کی غذا بھی بند ہوتی ہے، زمین کی غذا بند ہوتی ہے، تو آسمان بھی روتا ہے، زمین بھی روتی ہے. یہ آپ کا مقام. تو عمر فاروق جو ہے خلیفہ راشد، خلیفہ ثانی، خود محدث امت ہے، خود محدث امت ہے. اور محدث کسے کہتے ہیں؟ جس کی دل پر براہ راست اللہ القاء فرما رہا ہو، الہام فرمائے. آپ سے جب کسی آیت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے فرماتے ان طلق الی عباس، فرمایا جاؤ عباس کے پاس، عبداللہ ابن عباس کے پاس چلے جاؤ، فاسألہ فإنہ عالم من بقی بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے تھے کہ رسالت امام علیہ السلام کی وصال کے بعد یہ واحد ایسی شخصیت ہیں جو قرآن کا سب سے زیادہ علم رکھنے والی ہیں، اور اگر کچھ جاننا چاہتے ہو تو آپ ان کے پاس چلے جاؤ. میں اصل میں چاہتا ہوں آپ ذرا اس بات پہ بھی کامنٹ فرمائیے، پھر انشاءاللہ ہم وقفے پہ چلتے ہیں کہ 13 برس کی عمر کیا ہوتی ہے آج؟ مثال کے طور پہ اگر میں اس کو اس طرح سے دیکھوں تو آج کے دور میں 8 کلاس کا جو اسٹوڈنٹ ہے، چلیں آسان کرنے کے لیے لوگوں کو نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے کہ 8 کلاس کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ 13 برس کی عمر میں ہوتا ہے، اور شیوخ بدر کے ساتھ بیٹھے ہیں. سر میں وہی عرض کر رہا ہوں، آپ یہ دیکھیے کہ 13 برس کی عمر ہے، 8 کلاس کا اسٹوڈنٹ جو اس کے پیرلل مطلب آپ کی ایج ہے. اور بات یہ ہے کہ وہ کلام الہی جو قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، اس کے اسپوکس پرسن ہیں آپ، اس کا ترجمان ہیں. مطلب یہ تو سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے، عقل کا دخل نہیں ہے. جب آپ ترجمان کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جن کے نمائندے ہیں، ترجمانی کر رہے ہیں، ان کی ساری حقیقت، ان کے مدعا کو سمجھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبداللہ ابن عباس کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا تھا جو اپنے نبی کے بھی علم کو سمجھتے تھے اور اللہ کے علم کو بھی سمجھتے تھے. دونوں علوم آپ کے سینے میں محفوظ تھے. ترجمانی تو اسی صورت میں ہو سکتی ہے نا. اور دیکھیے جب وہ شیوخ بدر دیگر صحابہ نے اس بات پہ اعتراض اٹھایا کہ آپ بالکل نوعمر اور کم سن ہیں اور آپ نے ہمارے مابین لا کے ہمارے برابر بٹھا دیا. اس میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے کیونکہ ظاہر ہے تو سورہ نصر کا پورا واقعہ ہے، اس پہ تو تفصیل سے بات کریں گے. میں اسی طرف جانا چاہتا تھا. وہ وقت دیکھ لیجیے، اگر وقت ہے تو میں بیان کر دیتا ہوں، اگر نہ اگلے
بس آگے ذرا بات بڑھاتے ہیں. پروفیسر صاحب یہ بتائیے اب ذرا کہ کسب علم آپ کا دیکھیں اس کے لیے ایک اور جو ہمیں روایات ملتی ہیں وہ بڑی کمال ہیں کہ آپ احادیث کو حاصل کرنے کے لیے یا دیگر علوم کے حصول کے لیے آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے اور آپ کے اسفار بھی اس میں بہت ملتے ہیں. تو جو عاجزی اور انکساری آپ کے اندر تھی اور جتنا آپ نے وصول کیا ہے دیگر صحابہ سے وہ ذرا بتائیے. جنید صاحب ایک طالب علم کے طور پر جب میں امت کے اکابر پر نظر ڈالتا ہوں تو کتنی ایسی مثالیں آتی ہیں کہ جی فلاں کو خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اس ملاقات نے انہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا، فلاں بزرگ کی فلاں پر نظر پڑی وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. سبحان اللہ. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی شان اور ان کے علمی مقام کو جاننے کے لیے کیا یہ بات کم ہے کہ انہیں آغوش رسالت ملی؟ سبحان اللہ. اچھا قطع کلام کی معذرت پروفیسر صاحب اس سوال کو یہاں پہ تشنہ چھوڑتے ہیں، 2 کالرز کو لیتے ہیں، درود پاک کا وقفہ ہوگا پھر آپ کے پاس انشاءاللہ لوٹیں گے. غلام رسول فریدی صاحب قصور سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جنید بھائی. جی وعلیکم السلام جناب فرمائیے. جی آپ رضی اللہ تعالیٰ سے کل کتنی مرویات مروی ہیں؟ کتنی مرویات آپ کو بتاتے ہیں. جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اگلے کالر ہیں میاں محمد اسلم صاحب احمد پور شرقیہ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جناب میاں صاحب. سوال میرا جی چھوٹا سا یہ ہے کہ فقہ میں آپ کا کیا مقام ہے، دوسرا یہ کہ آپ کے ہم اثر دیگر صحابہ کون کون سے ہیں؟ ہم اثر صحابہ بالکل آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. فرحت حسین صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جنید صاحب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حضرت علی علیہ السلام سے تفسیر کے ابواب سیکھے ہیں اس حوالے سے بھی روایت ملتی ہے. وہ کون سی روایت ہے خصوصاً بسم اللہ کی تفسیر کے بارے میں؟ اچھا بالکل آپ کو بتلاتے ہیں. جی بہت شکریہ آپ نے اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا. ہمارے ساتھ رہے ناظرین. جب ظاہر ہے غلاموں کی بات ہو اور آقا کی بات نہ ہو تو یہ ممکن نہیں ہے، اور آقا کی بات ہو اور ان پہ درود پاک نہ ہو تو یہ تو بالکل ہی ممکن نہیں ہے. اور یہ سب مل کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ بھی پیش کرتے ہیں. پھر انشاءاللہ لوٹیں گے تو سوالات پہ بات ہوگی. اور خاص طور پہ جو اتنا بڑا مقام اور عاجزی کا عالم کیا تھا ناظرین کہ آپ لوگوں کے یعنی صحابہ کے حجروں کے باہر جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے جب تک آپ کو حدیث کا جو ہے وہ علم نہیں مل جایا کرتا تھا. اس پہ گفتگو کروائیں گے پروفیسر صاحب سے. ہمارے ساتھ رہیں. درود پاک کے بعد ملاقات ہوتی ہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور خوبصورت گفتگو، خوبصورت شخصیت، انتہائی ممتاز شخصیت محترم جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. اور ناظرین یہ وہ شخصیت ہیں جن کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان بھی حاصل ہوا اور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا بھی فیضان حاصل ہوا. پروفیسر صاحب وہیں سے بات کو جوڑتے ہیں. آپ ذرا یہ بتائیے کہ ایک یعنی اتنا بڑا مقام ہونے کے بعد کہ آپ اس پیڈسٹل پہ ہیں کہ جہاں پر امام المفسرین ہیں، لیکن احادیث کے علم کے لیے، فقہ کے علم کے لیے آپ دیگر صحابہ کے در پہ جس طرح جا کے بیٹھا کرتے تھے، کیا کمال بات. اصل میں آپ کا یہ طرز عمل ہم جیسے طالب علموں کے لیے تھا. کیا بات. آپ کو تو فتل کہول بوڑھوں کا جوان کہا جاتا تھا.
اللہ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نظر دیکھتی تھی، جب بھی کوئی بڑا اہم معاملہ ہوتا ان کی بات کو اہمیت دیتے. اللہ. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ جیسا عالم میں نے نہیں دیکھا چھوٹی عمر میں. تو بات یہ ہے کہ فیضان نظر جو تھا اس کی کرامات ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے سورۃ کوثر کے اندر یہ جب ترجمہ کیا کہ انا اعطیناک الکوثر، تو آپ نے ترجمہ کیا کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا. اللہ. اب کوئی صحابی رضی اللہ عنہ جو اس رمز کے جاننے والے نہ تھے، تو انہوں نے آپ کے سامنے جب یہ سوال کیا کہ ہم نے تو یہ سمجھا ہے کہ کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، تو سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما انہیں کیا خوبصورت جواب دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ہوا من الخیر الکثیر. اللہ. ارے حوض کوثر، کوثر کا ترجمہ کوثر فعل کے وزن پر مبالغے کا صیغہ، پھر جس کے سامنے یہ سب کچھ ہو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تو جنت کی دنیا زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں لے کر آئے، جو جنت بانٹنے والے ہوں ان کو صرف اس ترجمے میں محدود کر لینا، یہ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی نظر تھی کہ آپ نے کوثر کا معنی خیر کثیر کیا. اللہ. اور بلکہ خیر کثیر کا لفظ بھی کوثر کی تمام جہتوں کو اپنے اندر نہیں لا سکتا، کسی میں ہمت ہی نہیں کہ کوثر کے لفظ کا وہ ترجمہ کر اللہ سکے. اکبر. اللہ اکبر. لیکن اس کے باوجود آپ کا اشتیاق یہ تھا کہ آپ کو جب کبھی کسی صحابی رضی اللہ عنہ کے بارے میں علم ہوتا کہ ان کے پاس رسول اللہ کا ارشاد ہے، ان کے پاس کوئی تفسیری نکات ہیں، تو آپ ان کے دروازے پر پہنچ جاتے اور اگر دیکھتے کہ ایسا وقت ہے کہ وہ آرام کر رہے ہوں گے تو علم کی طلب کی خاطر طالبان علوم کو کیا درس دے رہے ہیں، اپنی چادر کا تکیہ بنا کر دروازے کے پاس ہی ٹیک لگا لیتے، پھر سو بھی جاتے، بیٹھ بھی جاتے، لیٹ بھی جاتے، انتظار کرتے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی. تو جب وہ صحابی رضی اللہ عنہ باہر آتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو، پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ جیسے عظیم باپ کے بیٹے کو وہ اپنے دروازے پر اس طرح دیکھتے تو فرماتے کہ حضور آپ نے آواز دی ہوتی ہم فوراً حاضر ہو جاتے، آپ نے اتنی. تو آپ فرماتے کہ نہیں، طلب کرنے والا. تو آپ نے اس انداز سے تمام صحابہ رضی اللہ عنہم سے متعلق جو کہیں سے بات ملتی تھی اس کو اکٹھا کر کے حبر امت کا حق ادا کیا. اور آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، 1000 عبادت گزار ایک طرف کھڑا ہو لیکن اس کے مقابلے میں ایک فقیہ شیطان پر بھاری ہوتا ہے. اور فقہاء میں بھی فقیہ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ. اچھا، اس میں ایک بات پروفیسر صاحب یہاں پہ رک کے ذرا سے لوگوں کو سمجھائیں کہ دیکھیں علم بھی وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے، احادیث بھی وہی ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ طلب کرنے والا کس نیت کے ساتھ اور کس جد و جہد کے ساتھ اور کس لگن کے ساتھ اور کس ادب کے ساتھ طلب کرتا ہے. لگن بھی ہو، ادب بھی ہو، وہ واضح کر دیا. اور عشق مصطفیٰ کی چنگاری کے بغیر کچھ نہیں ملتا. اس معاملے میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ آپ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در کے اس طرح غلام بنے جس طرح ابو ہریرہ بنے، جس طرح عبداللہ بن عباس بنے، جس طرح عباس بن عبد المطلب بنے، تب جا کر انسان کو علم کی طرف تھوڑی سی روشنی آتی ہے. اور اس ادب کے بغیر کوئی کہے کہ میں عالم بن جاؤں، این خیال است و محال است و جنوں. تو سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ علمی طور پر آپ نے تمام خلفاء کی نظروں میں وہ مرتبہ و مقام پایا. اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ بعض اوقات لوگوں کو یہ بتانے کے لیے، باب العلم تو آپ ہیں، لیکن جب کوئی مسئلہ آتا تو آپ فرماتے کہ جاؤ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھو. اور بلکہ آپ کی زندگی کا وہ کتنا خوبصورت واقعہ ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ امت میں ایک پیدا ہونے والے فتنے خوارج کے مقابلے میں، تو آپ عبداللہ بن عباس کو خوارج کے گروہ کے پاس جب بھیجتے ہیں اور وہ جا کر ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی تمہارا مسئلہ کیا ہے. اپنے آپ کو وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم قرآن، آپ نے ہم عصر کی بات کی تو کیا ایک لڑی ہے، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، عبادلہ اربعہ جو ہیں وہ ایک کتنا خوبصورت ایک سلسلۃ الذہب ہے، سنہری سلسلہ ہے. تو سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جب ان کے پاس گئے
تو انہوں نے کوئی 3 سوالات رکھے، لیکن ان میں سے ایک کا ہی ہم ذکر کر سکیں گے کہ آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہیں علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں شکایت کیا ہے؟ تو انہوں نے پہلی بات یہ کی کہ جناب انہوں نے دین کے معاملے میں حکم کیوں مانا؟ جی آپ سن کر حیران ہوئے، ان کو تعجب سے دیکھا اور کہا کہ یہ اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ یہ نہیں سمجھ سکے کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اگر احرام کی حالت میں تم شکار کر بیٹھو تو حکم مقرر کرو، وہ اس کا فیصلہ کرے کہ اس کی دیت اس کا قصاص کیا ہونا چاہیے۔ تو جو اسلام ایک جانور کے معاملے میں حکم کا پابند بناتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ انسان جیسی اشرف المخلوقات کے بارے میں حکم نہ مقرر کریں۔ تو 20,000 خوارج آپ کے ان 3 جوابات کو سن کر طائب ہوئے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ نظر کہ ان لوگوں کو پتہ چل گیا کہ علم میں حضرت عبداللہ بن عباس ایک مقام اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ پھر صاحب یہ بتائیے کہ ایک تو جو سوالات آئے اس میں مرویات کے حوالے سے، اور میں مرویات کے ہی حوالے سے آپ سے سمجھنا چاہ رہا تھا کہ کتنی آپ سے مرویات، اور کچھ مرویات آپ بتائیے بھی لوگوں کو ذرا سنا کے، تاکہ وہ اس میں جو میسیجز ہیں وہ کیا ہیں۔ دوسرا جو آپ کے جو ہم عصر صحابہ کون کون، اس پر کچھ تذکرہ پروفیسر صاحب نے فرمایا، کچھ آپ فرمائیے، اور فقہ کے حوالے سے جو آپ کو منتقل ہوئی چیزیں، پلس ساتھ ساتھ جو تفسیر کا معاملہ ہے، تفسیر ابن عباس، اور اس میں جو بسم اللہ کا ایک نقطہ ہے جو کالر نے بھی سوال کیا، پلیز۔ دیکھیں جی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ چونکہ آپ کی عمر مبارک 13 برس تھی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہری طور پر وصال ہوا۔ ان 13 برسوں میں دیکھیں بعض صحابہ کرام ایسے ہیں کہ جنہوں نے بہت سا عرصہ 25-30 برس آپ کے ساتھ گزارے ہیں، آپ کا اعلان نبوت کے بعد سارا زمانہ آپ کے ساتھ گزارا ہے، تو ان کے پاس اتنی مرویات نہیں۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ بڑا کمال ہے، وہی بات جو قبلہ نے فرمائی کہ جس میں جتنا ادب اور جس میں جتنا عشق ہوتا ہے اس کو اتنا ہی فیض ملتا ہے۔ اچھا قطع کلام کی معذرت، آپ دیکھیں کہ جب آپ کی ولادت مبارک ہو رہی ہے اس وقت لعاب دہان مبارک ملا آپ کو، ظاہر سرکار علیہ السلام نے ایک سرٹن ٹائم کے بعد جو ہے اپنا ہجرت فرما دی، پھر 8 ہجری کے قریب جو ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ ہجرت کر کے تشریف لائے، تو آپ کو تو بہت ہی کم وقت ملا صحبت مصطفیٰ تھوڑا سا، لیکن یہ 13 جو برس ہیں یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے علمی طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دام رحمت سے اتنا فیض حاصل کیا کہ آپ کی جو مرویات ہیں وہ اگر دیکھا جائے تو دیگر صحابہ اکرام کی عمر کے اعتبار سے بہت زیادہ ہیں۔ 1660 مرویات آپ سے، جس میں فقہ بھی ہے، جس میں اوامر و نواہی بھی ہیں، جس میں نماز روزہ کے حکامات بھی ہیں۔ اگر انہی کو صرف اکٹھا کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مکمل جو پیغام ہے وہ ہم تک پہنچ جاتا ہے۔ اور امام بخاری امام مسلم نے اپنی صحیحین میں تقریباً 80 کے قریب آپ کی روایات کو متفق علیہ کے طور پر ذکر فرمایا ہے۔ ان میں تقریباً جو 28 روایات میں حضرت امام بخاری منفرد ہیں، حضرت امام مسلم نے تقریباً 50 روایات میں منفرد ہیں۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن عباس کا ایک بڑا منفرد مقام ہے کہ اتنے کم عرصہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات کو آپ نے اکٹھا فرمایا۔ اور ایک تو صحبت رسول کا اثر، دوسرا صحبت صحابہ، اور بالخصوص صحبت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کی ہم عصر علماء آپ دیکھیں کہ 13 سالہ دور میں کتنے کبار صحابہ کرام، پھر خلفائے راشدین کے دور میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ خلفائے راشدین کا زمانہ اور اس میں جتنے صحابہ کرام صحابہ کی صحبت آپ نے پائی، اور پھر آپ واقعہ کربلا کے بعد آپ کی جو ہے وہ وصال ہو رہا ہے، اس دوران جتنے صحابہ کرام ہیں وہ آپ کے سارے ملاقات ہیں، جس میں حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، دیگر بے شمار صحابہ کرام آپ سے جو وہ ملاقات بھی کرتے اور آپ سے کسب بھی حاصل کرتے ہیں، علم کا فیض بھی حاصل کرتے ہیں۔ باقی نقطے کی تفسیر بتائیے۔ اور اس میں وہ ایک مختصر سا جملہ ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس نے بسم اللہ کی با کے بارے میں وہ ذکر فرمایا ہے کہ اس با سے مراد اللہ تعالیٰ کی شان جلالت ہے، کیونکہ یہ با ایک حرف ہے، اور جس طرح قرآن پاک میں حروف مقطعات ہیں اور اس کا علم سوائے اللہ اس کے رسول کے کوئی نہیں جانتا، اور بعض نے ان حروف کو حروف ہی لکھا ہے، بعض نے ان حروف کی اپنے تئیں جو ہے وہ تشریح کی ہے۔ تو یہاں با میں آپ نے بہت سے اسرار رموز
علماء نے بیان فرمایا، لیکن اس میں آپ نے یہ فرمایا ہے کہ بعض سے مراد اللہ تعالیٰ کی اس میں جلالت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ شرف ہے، بزرگی ہے، بس یہ آپ نے تھوڑا سا اس چیز کو کوٹ کیا ہے۔ تو اس چیز کی روشنی میں یہ پہلے آپ مفسر ہیں جنہوں نے با کے متعلق جو ہے وہ یہ وضاحت کی کہ با سے مراد کیا ہے۔ سبحان اللہ، ٹھیک، بات آگے بڑھاتے ہیں علامہ صاحب۔ فائنلی خلفائے راشدین کے دور میں جو آپ کا کردار ہے، اور خاص طور پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب آپ سے یہ کہا جاتا تھا، بزرگ صحابہ یہ فرماتے تھے کہ یہ نوجوان ہیں، آپ ان کو ہماری مجلس میں کیوں بلاتے ہیں؟ تو ایک سورہ نصر کا واقعہ ہے پورا، وہ بھی بتائیے۔ پھر آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، مولا کائنات کے دور میں جو کردار ادا کیا ہے، ظاہر ہے وہ ایک مثال ہے۔ جی دیکھیے، آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم کی کوئی ایسی آیہ مبارکہ نہیں جس کا مجھے شان نزول کا پتہ نہ ہو یا اس کی جزیات کا پتہ نہ ہو۔ فرماتے ما لہو وما علیہ، اس کے اندر جو نفع کی بات کی گئی میں اس سے بھی آگاہ ہوں، اور جو نقصان کی بات کی گئی میں اس سے بھی آگاہ ہوں۔ سبحان۔ اور جب اکابر صحابہ اس بات پر استفسار کیا کہ آپ نے 9 عمر بچے کو ہمارے برابر لا کے بٹھا دیا، ہماری ہمسری میں بٹھا دیا، تو آپ نے اس بات کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جو ہے آپ نے فرمایا کہ اس کا بھی آج جو ہے وہ فیصلہ ہو جائے گا۔ ذہانت کے مشاہدے کے لیے جب آپ کو بلایا گیا تو آپ نے سوال رکھا سیدنا عمر فاروق نے، یہ بتائیے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس آیت کا شان نزول کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہے؟ تو تمام صحابہ نے اس کے معنی بتائے، اور یہی بتایا کہ جب اللہ کی نصرت اور فتح آ جائے تو پھر یقیناً جو ہے اس کی تسبیح و تقدیس بیان کرنی چاہیے۔ تو آپ سے پوچھا گیا ابن عباس آپ فرمائیے آپ کیا کہیں گے؟ فرمایا میری رائے ان سے مختلف ہے، مجھے ان کی آراء سے اختلاف۔ فرمایا آپ کی کیا رائے؟ فرماتے اس آیت کے اندر ہوا عاجل رسول اللہ علیہ وسلم، اس میں نبی کریم علیہ السلام کی وصال کی جانب اشارہ ہے۔ اللہ، آپ دیکھیے اپیرنٹلی تو ان آیات کے اندر کوئی ایسا اشارہ نظر نہیں آتا۔ فرمایا اس میں اشارہ ہے عالم اللہ لہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آگاہ فرما رہے ہیں کہ آپ کا مشن مکمل ہو چکا ہے، اور اشارہ اس طرف ہے۔ فرمایا آپ کیسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہر بندہ جب دنیا میں آتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اور آپ رسالت مآب علیہ کا مقصد جو تھا وہ دین کی تبلیغ تھا اور اس کا احیاء تھا، اور آپ نے تبلیغ فرما لی، مشن مکمل ہو گیا۔ جب مشن مکمل ہو جائے تو پھر قیام کا جو ہے وہ جواز نہیں رہتا، تو اشارہ اس طرف جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے جو کچھ عبداللہ ابن عباس، آپ نے کہا ما علم منہا الا ما تعلم، جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں میں بھی وہی کچھ جانتا ہوں۔ اللہ، اور اس صورت کے نازل ہونے پر میں نے صدیق اکبر کو روتے بھی دیکھا۔ اللہ، وہ آپ دیکھیے کہ آپ صورت ان آیات کا اگر آپ اپیرنٹلی جائزہ لیں تو کہیں بھی وصال کا اشارہ موجود نہیں ہے۔ آپ کی فقاہت کا یہ عالم تھا کہ آپ طواف کر رہے تھے سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ، تو وہ ہر کونے پر استلام کر رہے تھے، تو فرمایا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں، میرے پاس کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیت اللہ کوئی سا ایسا نہیں اس کو ترک کیا جائے۔ فرمایا ایسی بات نہ کیجیے، اللہ تعالیٰ نے واضح اشارہ فرمایا لقد کان لکم فی اسوۃ حسنہ، اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی کی جو سیرت ہے وہ بہترین نمونہ ہے تمہارے لیے۔ یہیں سے اندازہ لگائی کہ آپ کی فقاہت کا کیا عالم تھا، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کس مقام پر جا کے پہنچے۔ سورۃ کوثر کی اشارہ آپ نے کیا، اور اس کے علاوہ اور دیکھیے محرم کے لیے جو ہے سر دھونا وہ جائز نہیں ہے، اور آپ نے فتویٰ دے دیا کہ محرم کے لیے جو ہے جو حالت احرام میں ہو وہ اس کا سر دھونا جو ہے وہ جائز ہے، دھو لے، اگرچہ ملے نہ سر کو تاکہ بال نہ ٹوٹیں اور صابن استعمال نہ کرے۔ تو آپ سے جب پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، بسر بن مخزمہ نے اعتراض کیا، فرمایا آئیے میرے ساتھ چلیے، آپ ابو انصاری کے پاس لے گئے، فرمایا ان سے پوچھیے کہ رسالت مآب علیہ السلام نے حالت احرام کے اندر سر کو دھویا اور یہ طریقہ کار تھا۔ تو گویا جہاں بھی، اور جب سوال ہوا کہ عورت اگر ایام معمولہ میں ہو جائے اور طواف وداع کا وقت آ جائے تو وہ طواف وداع نہیں کرے گی، اور اس پر اعتراض کیا زید بن ثابت نے، فرمایا آپ کیسے کہتے ہیں، آپ غلط بات کرتے ہیں۔ میں غلط بات نہیں کرتا، آئیے میرے پاس آ چلیے۔ آپ انصاریہ صحابیہ کے پاس لے گئے، فرمایا آپ فرمائیے کہ آپ کو طواف وداع کو رخ چھوڑنے کی یاد دی اللہ کے رسول نے؟ فرمایا ہاں مجھے دی۔ تو اب دیکھیے، یعنی یہ آپ کی فقاہت کا عالم تھا، جس سطح پر بھی چلے جائیے آپ کی فقاہت کمال درجے کی۔ اور میں آخری بات جو کہنا چاہتا ہوں، اور آپ کی مرویات میں ایک روایت آپ کے سامنے جس امام بخاری نے بھی نقل کیا، آپ فرماتے ما کان النبی یتخولہم بالموعظۃ والعلم کئی لا ینفروا، رسالت مآب علیہ السلام ہم سے کبھی بھی اتنا طویل اور مسلسل خطاب نہ فرماتے کہ ہماری سماعتوں پر سکل بن جاتا، بوجھ بن جاتا۔ میں یہ میسج کنوے کرنا چاہتا ہوں عصر حاضر کے اوریٹر کو اور سپیکر کو کہ رسالت مآب علیہ السلام جب بھی کبھی کی بات فرماتے، جب بھی درس دیتے، جب بھی تبلیغ فرماتے، ہمیشہ ان کی سماعتوں کا خیال کرتے، ان کے وقت کا خیال کرتے، اور کبھی انہیں ڈائیورسٹی کی طرف نہ جانے دیتے، اس طرف نہ جانے دیتے
کے بارے میں ہمارے ایک دوست بڑے عذرائے تفنن کہتے ہیں کہ مقررین جبر کرتے ہیں اور سامعین صبر کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن سرکار علیہ السلام جوامع الکلم ظاہر ہے ماشاءاللہ ان کی تو کیا ہی شان ہے. آخر میں دو باتیں بس مختصر سی کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو امیر حج بنایا تھا, اور اب ایسا امیر حج بنایا جب آپ تشریف لے گئے حج پر اور آپ نے سورہ نور کی تفسیر بیان فرمائی, اور شفیق تابعی ہیں فرماتے ہیں کہ ایسی تفسیر بیان کی واللہ اگر اس دن کو رومی ہوتے یا ایرانی ہوتے تو سارے اسلام قبول کرتے. اللہ اکبر. اور مولا کائنات نے آپ کو والی بصرہ بنا دیا. تو دیکھیے آپ پر اعتماد اس سطح کا تھا کہ آپ کو حکمرانی دے دی گئی, علم کے ساتھ ساتھ آپ کو جو انتظامی امور بھی سونپے گئے. مطلب یہ دیکھیں کیسی بات ہے. آخر میں پروفیسر صاحب فائنلی طائف میں تشریف فرمایا, آپ کا جو آپ نے پردہ فرمایا مسجد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ آپ کا مزار اقدس ساتھ. جی آپ نے طائف کو پسند فرمایا, یہاں رہ کر آپ نے دین کی خدمت کی, اور آپ ہی سے ایصال ثواب کا بھی ایک ارشاد ملتا ہے. ہاں بتائیے. آپ فرماتے ہیں کہ میری موجودگی میں نے دیکھا کہ قبیلہ بنی جوہینہ سے ایک عورت نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور وہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری ماں نے نظر مانی تھی کہ میں حج کروں گی لیکن اسے موقع نہیں ملا, وہ فوت ہو گئیں, تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم اس کی طرف سے حج کرو گی, اسی طرح جیسے اس پر قرض تھا اس کا ادا کرنا تمہارے لیے ضروری تھا, تو یہ بھی ایک قرض ہے. تو سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں پچھنے بھی لگوائے, ٹھیک, اور بھی ایسے بے شمار ارشادات. یہ حجر اسود کے بارے میں کہ یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا, یہ بھی آپ نے ہی ہمیں بتایا کہ لوگوں کی خطاؤں کی وجہ سے اس کی تو اس طرح بے شمار علمی مقام, علمی نکات سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ. بہت شکریہ. آپ کب تشریف لائے, اور انشاءاللہ ملک کے معروف شناخہ محترم جناب محمد ظہیر عباس قادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہو چکے ہیں. آپ کو خوش آمدید, السلام علیکم. انشاءاللہ آخر میں آپ سے کلام سنتے ہیں. ناظرین کرام, جاتے جاتے میں روز کی طرح آج ایک بار پھر آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں. بہت سے لوگ مجھے سوشل میڈیا پہ پوچھتے رہے کہ جنید بھائی آپ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہودیوں کی پروڈکٹس کو یعنی جوش پروڈکٹس کو یا اسرائیلی پروڈکٹس کو استعمال نہ کریں, اس کی کوئی ہمیں تفصیل بھی تو بتائیے کون سی پروڈکٹس ہیں. تو میں نے ان کو صرف سمپل سے جواب, چونکہ ظاہر ہے آن ایئر یہاں سے میں بات کر سکتا ہوں, اتنے کامنٹس کو میں رپلائی تو نہیں کر سکتا, تو سمپل سے جواب یہ صاحب کہ کچھ محنت ہمیں خود بھی کر لینی چاہیے. بڑا آسان اب تو معاملہ ہو گیا ہے. آپ کے پاس اینڈرائڈ فونز ہیں, گوگل پہ جائیے, گوگل پہ جا کے لکھیے جوش پروڈکٹس لکھیے یا اسرائیلی پروڈکٹس لکھیے, آپ کے سامنے ساری ڈیٹیلز ان پاکستان کر کے یعنی جوش پروڈکٹس ان پاکستان یا اسرائیلی پروڈکٹس ان پاکستان لکھیے, ڈیٹیلز آ جائیں گی. بس ان تمام ڈیٹیلز کو پڑھیے اور ان پروڈکٹس کو اپنے گھر کے اندر مکمل طور پہ بین کر دیجیے. آسان راستہ ہے صاحب, اور آلٹرنیٹیو ہمارے ساتھ موجود ہے, ہمارے پاس موجود ہے پاکستان میں الحمدللہ. اب یہ ایک الگ بحث ہے. ایک کامنٹ میں نے یہ بھی دیکھا صاحب کہ پاکستانی پروڈکٹس کے اندر کہیں سکھا میں کہیں کچھ. دیکھیں صاحب, بات یہ ہے کہ پاکستان ہی کو آپ نے بلڈ کرنا ہے, پاکستان ہی کو بنانا ہے. جہاں غلطیاں ہیں, جہاں خامیاں, اس کو دور کیجئے, ریکٹیفائی کیجئے. ریونیو پاکستان کے اندر رہے گا, یہ پاکستان کو ترقی دے گا. ایک بات. دوسری بات یہ خدا نخواستہ, میں بار بار ایک بات عرض کر رہا ہوں, یہ ریونیو باہر جائے گا, یہی ریونیو بالواسطہ یا بلا واسطہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوتا رہا ہے, استعمال ہوتا رہے گا. پھر ہم سر پیٹتے ہیں صاحب کہ ہم نے ان کو مستحکم کر دیا ہے, ہم کمزور ہو گئے ہیں. پاکستان کو مضبوط کیجئے, مسلمانوں کو مضبوط کیجئے. ان تمام پروڈکٹس کو جو جوش پروڈکٹس ہیں اور اسرائیلی پروڈکٹس ہیں اس کو مکمل طور پہ اپنے گھر سے فارغ کیجئے, ختم کیجئے. آج آپ یہ کام ابتدا اس کی کیجئے, آپ دیکھیے اس کے نتائج انشاءاللہ ہماری نسلیں دیکھیں گی کتنے اچھے ہوں گے. کتاب الشفا میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصول کا عمل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. جو شخص روزانہ نماز عشاء کے بعد اول و آخر درود پاک کے ساتھ خلوص نیت سے ایک مرتبہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے گا, اس کا معمول بنائے گا, تو اس کے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجاگر ہو جاتی ہے. امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مزہ 4 باتوں میں ہے. فرماتے ہیں اول فرائض الہی بجا لانے میں, دوم حرام کردہ چیزوں سے پرہیز کرنے میں, تیسری بات فرض سمجھ کر نیک کام کرنے میں, اور چوتھی بات یہ کہ خدا کے غضب سے ڈر کر برے کاموں سے بچنے میں. روزنامہ 92 میں آج آپ آرٹیکل پڑھ سکتے ہیں ترجمان القرآن سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. ٹویٹر پر, فیس بک پر, یوٹیوب پہ ہمیں ضرور فالو کیجئے, سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے. آئیے صاحب, آپ وہاں موجود, ہم یہاں موجود, مل کے نعرہ لگاتے ہیں اس دعا, اس امید, اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا, پاکستان کا, امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو, آمین. آئیے مل کے نعرہ لگاتے ہیں
اور پرزور نعرہ لگا. جی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جناب بسم اللہ. ابن عباس کو ہے نوازا علم و عرفان سے پیارے نبی نے. ابن عباس کو ہے نوازا علم و عرفان سے پیارے نبی نے. وہ ہیں قرآن کے پہلے مفصل مانا اس بات کو ہے سبھی نے. وہ ہے قرآن کے پہلے مفصل مانا اس بات کو ہے سبھی نے. قرب میں ابن ام النبی تھے قرب میں ابن ام النبی تھے. وہ فقیہ تھے محدث یگانا. وہ فقیہ ہو محدث یگانا. ان کو حاصل دعائے نبی تھی. علم سکھلایا ان کو علی نے. ان کو حاصل دعائے نبی تھی. علم سکھلایا ان کو علی نے. سب سے پہلی ہے تفسیر ان کی. سب سے پہلی ہے تفسیر ان کی. اب بھی رخشاں ہے تحریر ان کی. ہاشمی خون ان میں رواں تھا مانا ان کو تھا ہر ایک جری نے. ہاشمی خون ان میں رواں تھا مانا ان کو تھا ہر ایک جری نے. مصطفیٰ سے جو تنویر لی تھی مصطفیٰ سے جو تنویر لی تھی اس سے تفسیر قرآن لکھی تھی. اس سے تفسیر قرآن لکھی تھی. علم میں مثل سورج تھے ساجد کیا ہو تعریف پھر شاعری میں. علم میں مثل سورج تھے ساجد کیا ہو تعریف پھر شاعری میں. ابن عباس کو ہے نوازا ابن عباس کو ہے نوازا. علم و عرفان سے پیارے نبی نے. وہ ہے قرآن کے پہلے مفصل مانا اس بات کو ہے سبھی نے.
وہ ہے قرآن کے پہلے مفصل، مانا اس بات کو ہے سبھی نے، اور قرب میں ابن ام النبی تھے، قرب میں ابن ام النبی تھے، وہ فقیہ و محدث یگانا، ان کو حاصل دعائے نبی تھی، علم سکھلایا ان کو علی نے، ابن عباس کو ہے نوازا، علم و عرفان سے پیارے نبی نے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔